السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ زمانہ آج کا ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں کے لوگ روایتی طور پر تعلیم کی اہمیت سے ناواقف تھے، ایک لڑکی مریم اپنی دنیا سے جیتی جاگتی تھی۔ مریم کا خواب تھا کہ وہ ایک دن یونیورسٹی جائے اور پڑھ لکھ کر اپنے خاندان کا نام روشن کرے۔ مریم کے والدین نے اسے ہمیشہ پڑھنے کی ترغیب دی، لیکن گاؤں کی روایتی سوچوں نے ان کے راستے میں ہمیشہ رکاوٹیں ڈالی۔ مریم کو ہمیشہ سے پڑھنے کا شوق تھا۔ جب وہ اسکول گئی تو اس نے ہر مضمون میں بہترین کارکردگی دکھائی۔ اس کے اساتذہ اس کی تعریف کرتے اور اسے مستقبل کی ایک روشن ستارہ قرار دیتے۔ گاؤں کی لڑکیاں عام طور پر اسکول کے بعد گھر کی ذمہ داریوں میں مگن ہو جاتی، لیکن مریم کا جذبہ کچھ اور ہی تھا۔ وہ اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا عزم رکھتی تھی۔ مریم کی تعلیم کا سفر ایک دن اس وقت روکنے کی کوشش کی گئی جب گاؤں کے کچھ لوگ، جو کہ عورتوں کی تعلیم کے خلاف تھے، اس کے والدین کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا، بیٹیوں کا پڑھنا لکھنا ضروری نہیں، ان کی اصل ذمہ داری گھر کے کاموں میں ہوتی ہے۔ لیکن مریم کے والدین نے ان کی باتوں کو نظر انداز کیا اور اپنی بیٹی کو اس کی تعلیم جاری رکھنے کی اجازت دی۔ جب مریم نے اسکول سے فارغ ہونے کے بعد یونیورسٹی میں داخلہ لیا تو یہ اس کے لیے ایک نیا چیلنج تھا۔ گاؤں کے لوگ بھی اس کی مخالفت کرتے تھے، لیکن اس کے والدین نے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا۔ مریم یونیورسٹی میں داخل ہونے والی گاؤں کی پہلی لڑکی تھی، لیکن یونیورسٹی جانے کے بعد مریم کے لیے چیزیں ویسی نہ رہیں جیسا کہ وہ سوچتی تھی۔ بڑے شہر کی زندگی، نئے دوست، آزاد ماحول نے اسے متاثر کیا۔ مریم نے تعلیم پر توجہ دینے کی بجائے غیر ضروری مشاغل میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ اسے اپنے خواب بھولنے لگے اور دنیاوی لذتوں میں مگن ہو گئی۔ یونیورسٹی میں مریم نے کچھ ایسے دوست بنائے جنہوں نے اسے دنیا کی رنگینیوں میں مبتلا کر دیا۔ وہ رات گئے تک پارٹیوں میں جانے لگی، موسیقی سننے لگی۔ وہ وقت تھا جب مریم کی نمازیں قضا ہونے لگیں، قرآن کی تلاوت چھوٹ گئی اور اس کا دھیان دنیاوی خوشیوں میں لگ گیا۔ اس کے والدین کو علم نہ تھا کہ مریم کس راستے پر جا رہی ہے، وہ تو یہی سمجھتے تھے کہ ان کی بیٹی تعلیم میں مصروف ہے۔ ایک دن مریم کے دل میں خیال آیا کہ وہ غلط راستے پر جا رہی ہے، لیکن وہ اپنے نئے ماحول سے نکلنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک کشمکش جاری تھی، لیکن دنیاوی لذتوں نے اس کی عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ ایک دن جب مریم اپنی زندگی کی رنگینیوں میں مگن تھی، اس پر ایک حادثہ پیش آیا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک پارٹی سے واپس آ رہی تھی جب ان کی گاڑی کا حادثہ ہو گیا۔ مریم کو شدید چوٹیں آئیں اور وہ کئی دن تک ہاسپٹل میں زندگی اور موت کی کشمکش میں رہی۔ اسی دوران مریم نے اپنے اعمال پر غور کیا۔ اس نے سوچا کہ اس نے اللہ کو کیسے بھلا دیا تھا، کیسے وہ اپنی نمازیں اور عبادات سے دور ہو گئی تھی۔ بستر پر لیٹے ہوئے اس نے اللہ سے معافی مانگی، لیکن اسے احساس تھا کہ اس کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ مریم کو ہسپتال میں ایک بوڑھی عورت ملی جس نے اسے دین کی اہمیت سمجھائی اور کہا، اللہ اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے، بشرط یہ کہ وہ خلوص دل سے توبہ کرے۔ مریم نے دل سے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ اگر اللہ اسے زندگی کی مہلت دے تو وہ اپنی باقی زندگی دین کی خدمت میں گزارے گی۔ اللہ نے مریم کی توبہ قبول کی اور اسے زندگی کی نئی راہ دکھائی۔ ہسپتال سے صحت یاب ہو کر مریم نے یونیورسٹی تو مکمل کی، لیکن اس کے بعد اس نے اپنا وقت دین کی تعلیمات کو سیکھنے اور سکھانے میں لگایا۔ وہ اپنے گاؤں واپس گئی اور وہاں کے لوگوں کو دین کی روشنی دکھانے کا بیڑا اٹھایا۔ مریم کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، لیکن اگر بندے اپنی غلطیوں سے سیکھ کر توبہ کریں تو اللہ کی رحمت ان کا انتظار کرتی ہے۔ یہ کہانی ان سب کے لیے سبق ہے جو اپنی دنیاوی زندگی میں مگن ہو کر اللہ کو بھلا دیتے ہیں۔ اللہ کا عذاب ان پر آتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ کریں تو اللہ کی طرف لوٹ آئیں تو وہ رحیم و کریم ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔